صدر ایوب خان نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا جسے 8 جون 1962 کو وہ نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ صدارتی انتخابات جن کا انعقاد 1965 میں ہوا اور صدر ایوب خان کے جو مد مقابل شخصیت تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی، جن کو کہ ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت جو تھی وہ حاصل تھی، لیکن بنیادی جمہوریتوں کے جو ارکان تھے انہوں نے ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ان انتخابات کے نتائج عوام کے سامنے آئے، ملک بھر میں جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے علم بغاوت جو تھا وہ بلند کر دیا، جس نے ان کی حکومت کی جو بنیادیں تھیں وہ ہلا کر رکھ دیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ جو 1965 میں ہوئی وہ بھی ان کے دور حکومت میں ہی ہوئی، اور اس میں پاکستان نے نمایاں جو تھی فتح جو تھی اس میں حاصل کی، اور تمام اسلامی ممالک جو تھے انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا نہ صرف جو دفاع تھا وہ مضبوط ہوا بلکہ مسئلہ کشمیر بھی جو تھا وہ مزید اجاگر ہوا۔ اسٹوڈنٹس، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں بہت سی معاشی، زرعی اور صنعتی شعبے کے لیے جو تھی وہ اصلاحات جو تھی ان کو نافذ کیا، لیکن ان کے دور حکومت میں جو زیادہ تر فوکس تھا وہ ایگریکلچر سیکٹر پر رہا، اور اس میں انہوں نے نمایاں جو ہے وہ نہ صرف کارنامے سر انجام دیے بلکہ اس میں بہت زیادہ بہتری بھی لائی گئی۔ اس کے علاوہ جنرل ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے ان کو بھی متعارف کروایا، لیکن صدر ایوب خان کے جو زوال کی اہم وجہ ہے وہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہے۔ جنرل محمد ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات جو تھے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کی روح سے اس وقت تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں جو تھا وہ مارشل لا نافذ کیا گیا، اور 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کا آئین جو تھا انہوں نے معطل کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ویڈیو شیئر کروں گی، آپ اور میں اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں سے ویڈیو کے اختتام پر ہم اس کویسچن کو جو ہے ایوب خان ایرا 1958 to 1969 کو ڈسکس کریں گے۔